کہ آپ قرآن کے مطابق جو افطار کا ٹائم ہے اس ٹائم کے اوپر آپ افطاری نہیں کرتے، اور تو افطار کا ٹائم بتا دیا کہ پھر تم روزہ پورا کرو رات تک۔ آیا جو مغرب کی اذان ہے اس کا افطار کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جو تراویح ہے یہ پڑھنا ضروری ہے، آیا اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ روزے کی قبولیت یا عدم قبولیت کے طور پر اس کو نہیں قبول لے نہیں سکتے۔ کیا جا سکتا۔ چاہے کوئی جتنا تھکا ہے، جتنے معاملات ہیں اس کے جو بھی ہوا ہے، اس نے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، کہ کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے کہ بہتر نفلی جو عبادت ہے مسجد نبی سے بھی بہتر ہے کہ اپنے گھر میں ادا کی جائے۔ سنت، اجماع اور قیاس، یہ کیونکہ حضرت عمر نے تو کبھی بھی ان سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے خود بھی پڑھی ہو جماعت کے ساتھ کرتے تھے۔ بہتر انہوں نے ضرور کہا۔ دیکھیں تراویح کا لفظ تو بعد میں محدثین نے نکالا ہے، یہ قیام اللیل تھا، اور قیام اللیل سب کرتے تھے، ہم قیام اللیل کے انکاری نہیں ہیں، تو حدیث تو 11 رکعتوں کی بھی موجود ہے نا سر۔ دیکھیں میں اس کی ہے آپ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ اہل تشیع مکتب فکر سرے سے نہیں مانتے، اہل حدیث 8 مانتے ہیں، اور جو بریلوی اور سنی دیوبندی ہیں وہ صرف 20 مانتے ہیں۔ تو کیا سنیوں میں سے بھی 2 گروہ مل جائیں تو اس کو آپ اجماع امت کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تحقیق اور حقائق کا ایک اور پروگرام، ایک اور پلیٹ فارم آپ کے لیے لائے ہیں علم اور عالم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے رمضان کریم چل رہا ہے، اور اس مہینے میں خصوصاً افطار کے ٹائم پہ اور تراویح کے مسئلے پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گیما گیمی ہوتی ہے۔ اسی والے سے آج ہم حاضر ہوئے ہیں علامہ صاحب کے پاس، تاکہ جتنی بھی کوئی چیزیں وہ کلیئر ہو جائیں اور حقائق آپ کے سامنے آ جائیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ علماء کرام سے حقائق کے موتی لے کے آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ تو اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ پروفیسر اخلاق الخیری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، قبلہ نے ٹائم دیا اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں وقت دیا، اور اس پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو تفصیلی ضرورت فرمائیں گے کہ کیا کیا وجوہات ہے کہ جس وجہ سے افطار کا جو ٹائم ہے وہ ہمارا اور اہل تشیع کا مختلف ہے، اور کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے تراویح 20 یا 8 پڑھی جاتی ہے، یا اس کے اندر کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت سب سے پہلے ہم بات کریں گے افطار کے ٹائم کے اوپر۔ تو جس طرح سے دوسرے مکتب فکر سے ایک ہمارے اوپر بات کی جاتی ہے کہ آپ قرآن کے مطابق جو افطار کا ٹائم ہے اس ٹائم کے اوپر آپ افطاری نہیں کرتے، اور وہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہمیں سنا کے اور ہمارا منہ بند کر دیتے ہیں، کہ جس کا ترجمہ ہے پھر اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ رات ہونے تک مکمل نہیں کرتے، تو اس بارے میں آپ ہمارے ویورز کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ جو آیہ مبارکہ آپ نے پڑھی بالکل قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت ہے، کُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ اس میں سحری کا ذکر بھی ہے اور افطاری کا ذکر بھی ہے۔ تو جہاں تک بات آپ نے افطاری کی تو افطار کا ٹائم بتا دیا کہ پھر تم روزہ پورا کرو رات تک۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ رات کا اطلاق کس پر ہوگا، ہم بھی اسی آیت سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رات کا جو اطلاق ہے وہ غروب آفتاب پر ہوگا، کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اسے ہم شرعی طور پر رات کہتے ہیں اور رات کا اطلاق کرتے ہیں۔ لہذا سورج غروب ہو جانے کے بعد ہی ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اور ہم قرآن پاک کی آیت کے مطابق ہی اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پر احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی۔ تو افطار میں تعجیل کرنے، جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا جب سورج غروب ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، تو ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ حضرت کہا یہ جاتا ہے کہ سورج کی جو ٹکی ہوتی ہے وہ تو ظاہری طور پہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جو وہ زردی ہے وہ آسمان پہ رہتی ہے، تو اس وقت آپ روزہ کھول لیتے ہو، روشنی اس وقت ہوتی ہے، جس طرح سے حدیث شریف میں بھی ہے بخاری کی 1954 میں، کہ جب رات مشرق سے آ جائے اور سورج مغرب میں غروب ہو جائے تو افطار کرو۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت تو حضرت زردی جو ہے وہ سورج کی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے، جو رات کا تعلق ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو فوراً بالکل ہی اندھیرا نہیں چھا جاتا، بلکہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو تعین کرنا ہے وہ غروب آفتاب سے کرنا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے یا سورج غروب نہیں ہوا۔
تو جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت شرعی طور پر رات ہو جاتی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی اندھیرے کی، تو دیکھیے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر جب فارغ ہو جاتے مغرب کی نماز پڑھ کر، تو ہم میں سے کوئی اگر اپنے تیر کی جگہ کو دیکھنا چاہتا تو وہ تیر کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا، یعنی فل اندھیرا نہیں ہو جاتا تھا بلکہ اندھیرا تھوڑا ہوتا تھا، کچھ اندھیرا ہوتا تھا۔ اور یہ وہ کنڈیشن بیان کر رہے ہیں اس وقت کی کہ جب وہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو اگر نماز پڑھ لینے کے بعد بھی اس قدر کچھ نہ کچھ اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں تو غروب آفتاب کے ساتھ فوراً ہی اندھیرا نہیں چھا جاتا بلکہ اندھیرا آہستہ آہستہ چھاتا ہے۔ اور غروب کا جو تعلق ہوگا یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان سورج کو نہیں دیکھ سکتا، وہ سورج اس کی جو 90 ڈگری ہے اس سے نیچے چلا گیا ہے تو اس کا غروب سمجھا جائے گا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ جو آپ نے پیش کی کہ مشرق کی طرف دیکھا جائے، وہ اسی لیے بتایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے سامنے پہاڑ ہو، کوئی بلڈنگ ہو، آپ مشرق سائڈ کو بھی دیکھ لیں کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ سورج غروب ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔ اور آج کل کے دور میں تو بہت آسان ہے اس پر عمل کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، مختلف کیلنڈر بن چکے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ سورج کب غروب ہو رہا ہے، کب طلوع ہو رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم آسانی سے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، یہ جو مغرب کا ٹائم ہے اور جو افطار کا ٹائم ہے، اب جیسے ہی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ٹائم بھی متعین نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے 1-2 منٹ کا ادھر بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو اب آپ یہ بھی کلیئر کریں کہ آیا جو مغرب کی اذان ہے اس کا افطار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آیت کہہ رہی ہے رات ہونے تک، ادھر ہم جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم فوراً اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ سیاہی نہ چھا جائے، اور ادھر حکم ہے کہ رات ہونے تک، رات ہونے تک کا یہی مراد ہے کہ سیاہی چھا جائے، نظر آ جائے تو آپ افطاری کریں، مکمل روشنی میں نہ کریں۔ تو یہاں جیسی مغرب کی اذان ہوتی ہے افطاری۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جو افطاری ہے اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے عرف میں ایسا ہوتا ہے کہ افطار کے وقت کو ظاہر کرنے کے لیے اذان ہی کہی جاتی ہے جیسے نماز مغرب کے لیے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس اذان کے مطابق روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور جو بات آپ نے کی مغرب کی نماز کے وقت، تو مغرب کی نماز کے لیے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی تعجیل کیجیے، تعجیل کرنا سنت ہے، اس لیے ہم فوراً ہی نماز مغرب کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں۔ اور لیل کا اطلاق بار دیگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اندھیرے پر نہیں ہے، شرعی طور پر جب سورج غروب ہو جائے تو ہم اس کو لیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے افطار کے حوالے سے، یقیناً جو لوگ ہمارے ہاں اس سوالات کا سامنا کرتے ہیں انہیں جواب مل چکا ہوگا۔ اب ہم علامہ صاحب سے بات کریں گے جو تراویح کے حوالے سے۔ تو علامہ صاحب یہ جو تراویح ہے 20 اور 8 کی تو بات بعد میں، یہ مجھے بتائیں کہ جو تراویح ہے یہ پڑھنا ضروری ہے؟ آیا اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں، اور یہ ثابت کہاں سے؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے اور تراویح سنت ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے الگ الگ اپنی اپنی جگہ پر حکم ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تراویح نہیں پڑھتا تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بالکل بھی، اس کا روزہ ہوگا، لیکن تراویح نہ پڑھنے کا جو تارک سنت ہو رہا ہے اس کو گناہ ضرور ہوگا، کیونکہ وہ ایک سنت کو ترک کر رہا ہے۔ فرض کی اہمیت زیادہ ہے، سنت کی اس کی فرض کی بنسبت کم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم سنت کی طرف توجہ نہ کریں، اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ اچھا علامہ صاحب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی حدیث کر رہے ہیں، اسی لیے میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور ان سے جو بات ہمیں ملے گی وہ اتھینٹک ہوگی۔ تو علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس کا روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، میں نے خود ایک ٹی وی چینل پہ اگر ہو سکا تو میں کلپ بھی ساتھ لگاؤں گا، ایک علامہ صاحب فرما رہے تھے، ان سے جب آن ایئر سوال کیا گیا تو انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ اگر آپ ریگولر تراویح نہیں پڑھتے تو آپ کے روزے کی وہ طاقت نہیں رہتی۔ دیکھیے یہ تو وہی وضاحت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے اور کون سے علامہ صاحب ہیں، تاہم میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے ایک روزے کے لیے طاقت کہنا، اگر وہ اس سے مراد روحانی مراد لے رہے تھے کہ اگر آپ نماز تراویح کا اہتمام کریں گے تو اس کے جو آپ کو ثواب ملیں گے، روحانی طور پر آپ مضبوط ہوں گے اور تبھی آپ روزے کے ثمرات سے مستفید ہو سکتے ہیں، تو روحانیت کے اعتبار سے تو ہم ان کی بات کو لے سکتے ہیں، حقیقی طور پہ روزے کی قبولیت یا عدم قبولیت کے طور پر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب اس کے نہ پڑھنے سے روزے کی قبولیت پہ فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، روزہ ایک الگ فرض ہے، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے روزہ صبح سے شام تک رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اسے قبول کیا جائے گا۔ اچھا حضرت، ہم تو یہ بھی سوال سنتے ہیں کہ نبی پاک نے تو صرف 3 دن تراویح جو ہے وہ پڑھائی اور اس کے بعد بڑے غضبناک طریقے سے صحابہ کرام کو منع کیا کہ آپ کیوں آئے ہو؟
جب چوتھے دن صحابہ کرام آئے تھے انہوں نے بولا کہ بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز ادا کرو. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ہاں بالکل صحیح. بخاری اور دیگر کتب میں حدیث موجود ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے 3 دن نماز تراویح کا اہتمام فرمایا, اور اس میں بھی روایات مختلف ہیں. حضرت ابو ذر کی روایت میں رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کا ذکر ہے. سید عائشہ صدیقہ کی روایت میں متصلاً 3 راتوں کا ذکر ہے. تاہم مختلف روایات ہیں, اور اس سے یہی ایک نچوڑ نکلتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے 3 دن نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا, اور چوتھے دن جب لوگ اکٹھے ہو گئے, صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے, آپ تشریف نہیں لائے, اور آپ نے فجر کے بعد آپ نے یہ ان سے فرمایا کہ اگر تم کیوں جمع ہو گئے تھے, جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے, میں اس لیے نہیں آیا. تو دراصل حضور اکرم علیہ السلام کا یہ فرمانا امت پر شفقت کے لیے تھا. آپ امت کے معاملے میں بہت رحیم تھے, رحمت للعالمین ہیں, اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے لیے یہ چیز بھی فرض قرار دے دی جائے. جس طرح ایک اور موقع آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں مسواک کو ہر نماز کے لیے لازم قرار دے دیتا. اسی طرح ایک صحابی نے حج کے جب آپ نے متعلق فرمایا کہ حج فرض ہے, تو انہوں نے سوال کیا کیا ہر سال؟ تو آپ خاموش ہو گئے. دوسری بار سوال کیا, تیسری بار سوال کیا, آپ نے اپنے رخ انور کے جو ہے نا رخ انور کو دوسری طرف بھی کر لیا, اور بعد میں فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا. تو یہ امت پر شفقت کے لیے تھا. اچھا حضرت, جب حضور پاک نے اتنی شفقت فرمائی ہے امت کے لیے, اور اپنے صحابہ کو بول دیا کہ آپ کیوں آئے ہو, اور پوری وہ جتنا بھی ٹائم فجر تک تھا صحابہ نے انتظار کیا, اور پھر نبی پاک باہر آئے, انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا تھا لیکن میں اسی لیے نہیں آیا جو واقعہ آپ نے پیش کیا, تو پھر آپ کی طرف سے اتنا ایکسٹریم رویہ کیوں ہوتا ہے کہ نہیں پڑھنی ہے, چاہے کوئی جتنا تھکا ہے, جتنے معاملات ہیں اس کے جو بھی ہوا ہے, اس نے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. دیکھیے حضور اکرم علیہ السلام کے پاس ایک اختیار تھا, ایک اتھارٹی تھی. آپ شارع ہیں, آپ شریعت وضع کر سکتے ہیں, اور آپ کے عمل کی وجہ سے وحی نازل ہو سکتی تھی. یہ ساری چیزیں موجود تھیں, اس لیے آپ نے امت کو روکا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ نے سنت سے نہیں روکا, بلکہ آپ نے تو فرمایا ہے من صام رمضان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور سید عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ آپ رمضان میں عبادات میں بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے. تو آپ نے امت کو عبادات سے نہیں روکا, اپنے طریقے پر عمل کرنے سے نہیں روکا, آپ نے صرف اس وجہ سے روکا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. اور جب خلفائے راشدین نے اس کا باقاعدہ طور پر جماعت کی صورت میں آغاز کیا تو اس وقت یہ اندیشہ ختم ہو چکا تھا, اب وہ فرض نہیں ہوتی تھی. امت اس کو سنت سمجھ کر ہی پڑھ رہی ہے, اور سنت بھی ایک لازم سنت ہے, سنت موقدہ ہے. اس لیے علماء کرام کی طرف سے آپ کو یہ سننے کو ضرور ملتا ہے کہ تراویح ایک سنت ہے اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بالکل, کوئی بھی اس کو فرض نہیں کہے گا. اہتمام جو بھی استطاعت رکھتا ہے, ہمت رکھتا ہے, اس کو کرنا چاہیے. میرا سوال ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی وجہ سے مصروف ہوتے ہیں, ان کو نبی پاک کی طرف سے جب وہ یہ حدیث دیکھتے ہیں تو ان کو تو ہے کہ کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے کہ بہتر نفلی جو عبادت ہے وہ بہتر ہے جو اپنے گھر میں ادا کی جائے, مسجد نبی سے بھی بہتر ہے کہ اپنے گھر میں ادا کی جائے. تو پھر آپ نے یہ جماعت والا سلسلہ, اور اس میں بھی 20 پکی کی ہوئی ہیں. دیکھیے ہمارے پاس بنیادی طور پر اگر ہم مصادر دیکھتے ہیں شریعت کے تو وہ 4 ہیں جی, قرآن, کتاب اللہ, سنت, اجماع اور قیاس. کتاب اللہ کے بعد سنت ہے اور سنت کے بعد اجماع ہے. جہاں تک تراویح کی جماعت یا تراویح کی 20 رکعت کا تعلق ہے تو یاد رکھیے یہ اجماع سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کی ابتدا میں صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع فرما دیا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی ابتدا میں نماز ادا کی ہے اور 20 رکعت ہی ادا کی ہیں. اور پھر اس کے بعد سے لے کر امت کا اب تک یہ معمول ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت ہی ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں وہ اس کی وقعت نہیں ہے یا وہ اس کی اہمیت نہیں ہے. جو چیز اجماع سے ثابت ہو جائے وہ بھی ہمارے لیے لازم ہوتی ہے. اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. تو لہذا تراویح کی جو 20 رکعت ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے ثابت ہیں, جیسا کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات میں اس کو نقل بھی فرمایا. حضرت جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ لازم ہے, اب جو یہ حدیث شریف بخاری کی 2010 حدیث ہے جس میں حضرت عمر نے جماعت کا اہتمام کیا,
اس میں حضرت بات اس طرح سے کہ حضرت عمر نے تو جب دوبارہ اس جگہ پہ آئے تو وہ جماعت کو دیکھ کے یہ فرمایا تھا کہ کتنی اچھی بدعت میں نے کی ہے، سنت تازہ کی ہے، لیکن اس سے بہتر وہی ہے جو طریقہ نبی پاک کا تھا، اور نبی پاک کا طریقہ وہ تھا کہ گھر میں جا کے آخری پیر میں نماز ادا کرنا۔ تو یہ خلفاء کی سنت آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کیونکہ حضرت عمر نے تو کبھی بھی ان ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے خود بھی پڑھی ہو جماعت کے ساتھ یا خود انہوں نے جماعت کروائی دیکھیے ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لازم نہیں ہوتا کہ اگر ایک چیز آپ کو نہیں مل رہی تو آپ اس کا انکار کر دیں کہ یہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اگر آپ مطلب کہ کوئی بھی شخص یہ کہنا چاہے کہ فاروق اعظم نے تراویح نہیں پڑھی تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسی نص لے کر آئے، وہ ایسی دلیل لے کر آئے جس میں واضح طور پر موجود ہو کہ سیدنا فاروق اعظم تراویح کی نہیں پڑھا کرتے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہہ دیا نا کہ بہتر طریقہ وہی ہے جو رات کے آخری پیر میں نبی پاک کرتے تھے۔ بہتر انہوں نے ضرور کہا۔ دیکھیں تراویح کا لفظ تو بعد میں محدثین نے نکالا ہے، یہ قیام اللیل تھا، قیام اللیل سب کرتے تھے، ہم قیام اللیل کے انکاری نہیں ہیں۔ میں آپ کے پاس یہ سوال لے کے آیا ہوں جو تراویح محدثین کے دور کے بعد اور جو حضرت عمر سے آپ اٹیچ کرتے ہیں، انہوں نے وہ صرف ان کی سہولت کے لیے جماعت کروائی اور خود بھی انہوں نے پڑھی نہیں، اس کو امت کے اوپر اتنا لازم کر دینا کہ فرض کے قریب کر دینا۔ دیکھیں میں پھر وہی کہنا چاہ رہا ہوں، دوسری طرف سے دوسرے مکتب فکر والے بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کہ سرے سے نماز ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا اگر وضاحت سے دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یا دیگر کسی صحابی کے حوالے سے اگر یہ آئے کہ وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس کے لیے نص کا ہونا موجود ضروری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم جب خود اس چیز کا اہتمام کر رہے ہیں، جب خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنی اچھی بدعت، یہ کتنا اچھا طریقہ ہے جس کو میں نے شروع کیا ہے، تو پھر وہ اس کو جائز سمجھ رہے ہیں، اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مقابلے میں حضور اکرم علیہ السلام کے طریقے کو ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم علیہ السلام نبی آخر الزماں ہیں، اور واقعتاً اور حقیقتاً حضور اکرم علیہ السلام کا طریقہ ہی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ لازم کیوں کر دیتے ہیں آپ کے 20 ہی پڑھنی ہے، تو پھر میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ 20 رکعت تراویح کا جو ثبوت ہے یہ اجماع صحابہ سے ہے اور اس پر پوری امت کا معمول ہے۔ تو حدیث تو 11 رکعتوں کی بھی موجود ہے نا سر۔ دیکھیں میں اس کی طرف آتا ہوں، خلفائے راشدین سے لے کر آج تک پوری امت کا اس پر اجماع موجود ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد اگر آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے 4 فقہ آتی ہیں، ان چاروں کے نزدیک بھی اسی طرح 20 رکعت پڑھنے کا معمول ہے۔ حرمین شریفین میں اگر دیکھ لیں تو باقاعدہ سے 20 رکعت پڑھی جا رہی ہیں، بلکہ مسجد نبوی کے ایک سابقہ خطیب شیخ عطیہ سالم انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے 20 رکعت کو 1000 سالہ تاریخ سے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح مکہ المکرمہ میں جامع ام القریٰ کے ایک سابق استاد شیخ محمد علی الصابونی نے ایک کتاب لکھی جنہوں نے خلافت راشدہ سے خلافت عثمانیہ کے اختتام تک کے بارے میں لکھا کہ 20 رکعت کا ہی معمول رہا ہے، تو لہٰذا یہ 20 رکعت اجماع سے ثابت ہیں۔ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے 11 رکعت پڑھی ہیں، تو وہ قیام اللیل کے حوالے سے ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام کا جو معمول مبارک تھا وہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان کے حوالے سے بھی تھا، اس کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور جسے ہم صلاۃ التراویح کہہ رہے ہیں یہ قیام رمضان ہے، یہ رمضان کے ساتھ مختص اور خاص ہے۔ اچھا 2 چیزیں اس میں آپ سے پوچھوں گا۔ پہلا جو آپ نے اجماع کی بات کی ہے، آپ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ اہل تشیع مکتب فکر سرے سے نہیں مانتے، اہل حدیث 8 مانتے ہیں، اور جو بریلوی اور سنی دیوبندی ہیں وہ صرف 20 مانتے ہیں۔ تو کیا سنیوں میں سے بھی 2 گروہ مل جائیں تو اس کو آپ اجماع امت کہیں گے؟ کیونکہ 2 بڑے فرقے اس وقت جو ہیں وہ ایک بریلوی ہیں اور ایک مطلب ایک سنی ہے اور ایک شیعہ ہے، تو جب ان کا آپس میں کسی بات پہ اتفاق ہی نہیں ہے تو اجماع امت کیسے ہو گیا؟ یہ دیکھیے میں نے اجماع صحابہ کا لفظ بولا ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت حضرت ابو بکر نے تو پڑھی نہیں ہے، میرے بات تو سنیں نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب 20 رکعت پر سب کو جمع کر لیا اور جماعت کی صورت میں، اب اس موقع پر بتائیے کیا صحابہ کرام نے اس کا انکار کیا؟ کیا صحابہ کرام میں اس میں 2 ہمارے سامنے گروہ بن گئے کہ آدھوں نے پڑھی ہو اور آدھوں نے نہ پڑھی ہو؟
ایسا نہیں تھا. تو جب وہ چیز صحابہ کرام کے جمع ہو گیا تو بعد میں آنے والے فرق کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام ان بعد میں آنے والے فرق کے محتاج تھے کسی معاملے میں؟ یقیناً وہ اس چیز کے محتاج نہیں تھے. امت پہ کیا لازم ہے کہ نبی پاک کی سنت کے مطابق چلیں اگر وہ چیز موجود ہو، یا اس کے بعد نبی پاک کے بعد آنے والے جو خلفاء ہیں ان کی امت پہ ضروری کیا ہے؟ دیکھیے، امت پر لازم حضور اکرم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس سنت کا تعین کون کرے گا؟ یہ آج کے آنے والے لوگ یا صحابہ کرام؟ یقیناً صحابہ کرام جو حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ تھا. وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ یہ سنت دائمی ہے یا عارضی سنت ہے، اس کا سبب ورود کیا ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے کس کنڈیشن کس حالت میں یہ کیا ہے. جب کسی بھی حدیث کا سبب ورود تبدیل ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، کسی واقعے کا پس منظر تبدیل ہوتا ہے تو اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. لہٰذا صحابہ کرام بہتر جانتے تھے، انہوں نے جو تشریح کی ہے کسی سنت کی وہ یقیناً ہم سے بہت اعلیٰ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی حدیث کو سمجھیں تو اس کی سب سے پہلے تشریح وہی معتبر ہوگی جو صحابہ کرام نے کی ہے، پھر اس کے بعد تابعین نے کی ہے، پھر ائمہ اربعہ نے کی ہے، فقہاء نے کی ہے، وہ ہمارے نزدیک زیادہ معتبر ہوگی. اچھا، ابھی آپ نے یہ ائمہ کرام کے بارے میں بولا کہ ان کا بھی اجماع ہے، تو موطا امام مالک جو بخاری کے بھی استاد ہیں ان کی تو پوری کتاب میں 20 رکعت ملتی نہیں ہے، 11 ملتی ہیں یا 13 ملتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو صحیح بخاری میں حدیث ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں اور لازم العمل ہیں. صحیح ضرور ہیں، لیکن ہر حدیث معمول بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں منسوخ حدیثیں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے بعد اس کو پرکھا جاتا ہے کہ اب یہ محکم الحدیث ہے، مختلف الحدیث ہے، ناسخ الحدیث ہے یا منسوخ الحدیث ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک تعیین کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی موطا امام مالک کی، جو بھی محدث ہوتے ہیں وہ تمام روایات جو انہیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری ذکر کرتے ہیں. وہ ساری روایات معمول بھی نہیں ہوتی، تاہم وہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں بھی منسوخ آیات موجود ہیں، ان کو نہیں نکالا گیا، منسوخ آیات قرآن میں موجود ہیں. اس طرح منسوخ احادیث، مختلف فی احادیث وہ کتب حدیث میں موجود ہیں، لیکن کس حدیث پر عمل کیا جائے گا اس کی وضاحت ہمیں ان کے اقوال سے ملتی ہے، ان کی کتب سے ملتی ہے، اور ان کے بعد جو ان کی پیروی کرنے والے، ان کے فقہ پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اس سے ملتی ہے. تو امام مالک کے جتنے پیروکار ہیں وہ 20 رکعت کا اہتمام فرماتے ہیں، اور امام مالک کا اپنا قول بھی یہ ہے. اسی طرح موطا میں وہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے جس میں 20 کا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ امت میں آسانی کے لیے جس طرح سے اسی موطا امام مالک میں حدیث نمبر 256 ہے کہ اگر آپ کو اونگ آ جائے عبادت کے دوران، اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو اپنی عبادت کو مختصر کرو. کوئی بھی بندہ ہے صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتا ہے، روزے میں کام کرتا ہے، مزدور دیہڑی دار ہوتے ہیں، سخت کام کر رہے ہوتے ہیں، ضروری ہے وہ رات کو جماعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھیں، یا ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنا سکون سے سوئیں؟ اور سر کیونکہ آخری جو وقت ہے، میری بات مکمل ہو جائے، آخری جو وقت ہے عبادت کا وہ زیادہ اس کو روایت کیا گیا ہے، وہ زیادہ افضل ہے، تو وہ آرام سے اٹھ کے اپنے نوافل ادا کرے، اس کے لیے آسانی، کیونکہ دین تو آسانی کا نام ہے. جیسے نبی پاک نے کر دی تھی آسانی کہ 3 دن پڑھ لیے، اب اپنے اپنے گھروں میں جا کے پڑھو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جو سوال اب آپ نے کیا ہے اچھا سوال ہے. جو تراویح کی جماعت ہے، دیکھیے ایک مطلقاً تراویح، ایک ہے تراویح کی جماعت. تراویح کی جماعت کے حوالے سے یہ ہے کہ تراویح سنت علی الکفایہ ہے، یعنی تراویح کی جماعت جو ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے. یعنی اکثر لوگوں کو چاہیے کہ وہ تراویح کی جماعت کا اہتمام کریں. اگر کچھ لوگ تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ کریں گے تو باقی بری و ذمہ ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کو رخصت دے دی جائے. ایسے لوگ جو ہارڈ ورک کرتے ہیں، مشکل کام کرتے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مزدور ہیں، کوئی اور ایشو ہے، تو اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام کر لیں. ٹھیک ہے، اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام وہ کر لیں، ان کے لیے یہ رخصت موجود ہے. لیکن پوری امت، پوری قوم کو یہ رخصت دے دی جائے کہ کل سے مسجدیں بند ہیں، یہاں تراویح کی جماعت نہیں ہوگی، یہ سنت ہے، اس کو بس چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ کسی کے پاس آپشن نہیں ہے. ہاں، مخصوص حالات میں مخصوص افراد کے لیے یہ رخصت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی آسانی دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ اس میں جو 20 رکھتے ہیں اس میں بھی ہے، یا پڑھنی گھر میں بھی 20 ہی ہیں؟ جی پڑھنی 20 ہی ہیں، پڑھنی مطلب آپ نے اس میں چھوٹ نہیں دینی، پڑھنی 20 ہی ہیں، 8 یا 11 یا 13 جو حدیث موجود بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ ایکسٹریم ہے آپ کا کہ آپ نے نہیں، وہ مکتب اہل سنت میں میری اس میں کوئی وہ نہیں ہے.
میں بالکل اپنی رائے نہیں دے سکتا، جہاں پر اجماع موجود ہو وہاں میری رائے کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب 20 رکعت پر اجماع موجود ہے تو ہمیں 20 پڑھنی پڑے گی۔ میں آپ کے سامنے آپ نے صحابہ حرم کرام کی سے اب مثال تک دی ہے، لے حرم میں چکا ہوں، 20 ہوتی ہیں، تو حرم میں تو رفع یدین بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرم میں تو اور بھی، حرم میں تو نماز کے بعد اونچی آواز میں ذکر بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جہاں تک آپ نے رفع یدین کی تعلق کی ذکر کیا وہ الگ مسئلہ ہے، ذکر کا کیا وہ الگ مسئلہ ہے۔ رفع یدین میں جو ہمارا اختلاف ہے آئمہ کا، وہ افضل اور غیر افضل کے حوالے سے ہے کہ رفع یدین کرنا افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے۔ ذکر کے حوالے سے آ جائیں وہ بھی اسی حوالے سے افضل ہے یا نہ افضل ہے، اس حوالے سے وہ اپنی اپنی رائے پائی جاتی ہیں اور ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں سب کے، اور اس میں مسئلہ مختلف فی ہے، لیکن تراویح کی تعداد کے حوالے سے مختلف فی مسئلہ نہیں ہے، تراویح میں سارے متفق ہیں، تراویح میں تو اس میں فرق ہو بریلوی اور جاتا ہے۔ دیوبندی متفق ہیں، نہیں، کیونکہ دیکھیں آپ یہ حضرت کہہ اہل رہے ہیں، حدیث ٹھیک ہے، اور اہل تشیع تو متفق نہیں ہے، ٹھیک ہے تو پھر نا، دو ہی بچ گئے۔ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج کی بات اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے، ان کو دو کیٹیگری کیجئے، لیکن اگر آپ سابقہ دور سے دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ امت متفق ہے اس پر۔ یہ علامہ صاحب کا موقف ہے جو انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میں نے بھی ان کے آگے سوال رکھے، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، سیکھنے آتے ہیں ان سے، لیکن یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو عام روٹین میں مختلف جگہوں پہ، چوراہوں پہ، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے عام لوگ دوسرے لوگوں پہ پریشر ڈالنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ سیم وہی سوال میں نے ان کی اجازت سے ان کے آگے پیش کیے تاکہ وہ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ کے عمل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس میں افطار کا ٹائم بھی علامہ صاحب نے انتہائی وضاحت کے ساتھ بتا دیا، اس کے بعد تراویح کے بارے میں بھی بتا دیا، اور جتنی رخصت دے سکتے تھے مخصوص لوگوں کے لیے وہ بھی انہوں نے دے دیا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو مہینہ ہے عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ جو مہینہ ہے یہ معافی تلافی کا مہینہ ہے۔ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے ان سے سوال کرنے کا مقصد ان سے چھوٹ لینا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ جو طرح طرح کے سوال اٹھاتے ہیں ان کو یہ تفصیلی ان کے سائے میں بیٹھ کے جواب انہی کے ذریعے دینا تھا۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خود کو عبادت میں مشغول رکھیں۔ اگر آپ نہیں بھی 20 تراویح، یہ میری بات ہے، اگر آپ نہیں بھی اس طرح سے 20 تراویح پڑھ سکتے، پورا دن آپ ذکر میں رہا کریں، پورا دن آپ درود شریف پڑھا کریں، استغفار کیا کریں۔ پچھلے سال کئی لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے۔ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، جن کو نصیب ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس طرح کے مزید انفارمیٹو پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید انفارمیٹو پروگرام آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔